ناخن پالش لگائے، وضو کرے وضو نہیں ہوگا، غسل کرے غسل نہیں ہوگا، جسم ناپاک ہے، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، اسی حالت میں فوت ہو گئی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس کو موت کے بعد غسل دیا گیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، جسم ناپاک ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم ناخن پالش خرید کر لے آتے ہیں کہ یہ لگا۔ میرا خیال ہے مسئلے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی ناراض ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے میٹھے میٹھے مسئلے کرتا تو آپ خوش ہوتے، اب مسئلے سخت ہو گئے ہیں نا۔ ہائے ہائے، سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں جن تک میری آواز جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ آپ انتظار میں ہیں؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سامنے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی من این جیتے، لفظ سنو، لفظ سنو، گھروں میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو بھی سنا دینا۔ بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ابا جان یہ میرے محلے میں پڑوس میں ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ آپ تعزیت کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیت آپ سمجھ گئے نا، افسوس، ارمان، فاتحہ خوانی۔ اب خیال، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ یہ بتا تم مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ سنو سنو، مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، لعن اللہ زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت۔ میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی؟ میں تو وارثوں کے پاس گئی تھی فاتحہ خوانی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ پہلے تو تمہیں لعنت والی بات سنی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت۔ آج دوسری بات سن لے، اگر تم مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی لم تری رائحۃ الجنہ، تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ ہمارا کوئی قصور نہیں کہ ہم عورتوں کو خود پیر بابا پر لے جاتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔